السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اصلاح معاشرہ کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کے مسائل، قربانی کے حوالے سے فوراً آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ میں قربانی کے مسائل بیان کروں گا، تو معذرت کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوگی۔ قربانی کے جو عام مسائل ہوتے ہیں کہ قربانی کتنی عمر کے جانور کی ہوگی، کیا ہوگا، خصی ہوگا نہیں ہوگا، جو بھی، یہاں قربانی کا جو اولین تقاضا ہے عقیدہ، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم ترین مسائل ہیں، بہت اہم ترین، اسلام کی بنیاد ہے۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 27 ہے، مختصر سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ میرے نبی آپ لوگوں کو میرے بندے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچا سچا کھرا کھرا سنا دیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، جنہیں قابیل اور حابیل کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے حسد میں آ کر اپنے دوسرے بھائی سے کہا جس کی قربانی قبول ہو چکی تھی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل، اس نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ میرے بھائی یاد رکھنا، قربانی تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی طرف سے قبول فرماتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے خواتین و حضرات قربان، کہ دونوں بھائیوں نے قربان پیش کی۔ قربان کا لفظ قرب سے نکلا ہے، قاف را با، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریب ہونا کسی کے، قرب حاصل کرنا کسی کا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قربان ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ دے کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کہ میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دی جائے، اس چیز کو قربان کہتے ہیں۔ ہم قربانی کے جانور کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ یہ بھی ہم اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو سارا سال شرک کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پہ پیر صاحب کے نام پہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ بھی عید قربان کے موقع پر اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ قربان عربی کا اردو میں آ کے قربانی بن گیا۔ تو یہ اتنی سی بات قربان کے اوپر کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی۔ دوسری آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تھی، ہر امت میں اللہ نے قربانی رکھ دی تھی۔ یہ قربانی کی تاریخ ہوئی، کیوں بھائی؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں پر اللہ ہی کا نام لے کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہوا قربانی کا، کہ بھئی اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں قربانی کا ذکر کہاں ہے، ہائے اللہ جانور پر چھری پھیری جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس یاد رکھو تمہارا الہ ہے واحد، صرف ایک اللہ ہے۔ یعنی صرف اللہ کے نام پہ قربانی کیوں دی جائے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک ہے، جو ہے اسی کے نام پہ دی جائے گی۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ۔ یہ قربانی کی روح ہے، ہر عبادت کی روح ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے نبی گردن جھکا دینے والوں کے لیے کو بشارت سنا دیں آپ۔
اللہ اکبر۔ اب یہ جو قربانی ہے جو آپ کے سامنے میں نے 2 قرآن کریم کی آیات پڑھی، اب آگے چلتے ہیں۔ اہم ترین جو ابحاث ہیں قربانی کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ قربانی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ طواف، یہ عمرہ، یہ حج، یہ نذر و نیاز، منت منوتی، یہ عبادات ہی کی تو مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ فطرت انسانی تنوع مانگتی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رنگا رنگی رکھی ہے، تنوع رکھا ہے۔ وہ کسی ایک حال پر اس کو کسی ایک حالت پر قرار نہیں آتا، اسی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر رنگا رنگی رکھی ہے، انسان کی فطرت میں رنگا رنگی رکھی ہے۔ عبادات میں بھی تنوع کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ فطرت انسانی کی رعایت ہو سکے۔ اگر مسلسل قرآن پڑھنے کی عبادت ہوتی تو بندہ بور ہو جاتا، تھک جاتا جلدی۔ مسلسل نفلی نماز پڑھنی تھی یا فرض پڑھنی، بندہ تھک جاتا۔ صرف حج کرنا تھا، صرف عمرہ کرنا تھا، نہیں، کبھی حج، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی قربانی، کبھی کیا۔ عبادات کے اندر تنوع رکھا گیا فطرت انسانی کی رعایت رکھتے ہوئے، اور ساتھ اس لیے بھی کہ عبادات کی ہر شکل، ہر قسم میں یہ حقیقت یاد رہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود صرف ایک ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو قربانی نماز کی طرح، حج کی طرح، روزے کی طرح، عمرے کی طرح، طواف کی طرح عبادت کی ایک مستقل قسم ہے، بندگی کے اظہار کی ایک مستقل قسم ہے۔ اب آتے قربانی کی حقیقت کی طرف۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ جو قربانی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رنگا رنگی رکھی ہے، اس لیے عبادات میں بھی تنوع رکھا ہے۔ اب بات کرتے قربانی کی حقیقت کی طرف۔ قربانی کی حقیقت دراصل، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ توحید کا عملی اظہار ہے۔ قربانی دراصل توحید عملی ہے، جس کے پس منظر میں توحید اعتقادی ہے۔ یہ قربانی عقید توحید کا عملاً اظہار ہے، جو دراصل ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی تمام نعمتیں اسی واحد خالق و مالک کی عطا کردہ ہیں، لہٰذا یہ نعمتیں اللہ ہی کے نام پہ قربان کر دی جائیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قربانی اس کی عملی شکل ہے کہ جب ہم قربان کرتے ہیں صرف ایک اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو یہ قربانی توحید کا عملی اظہار ہے، توحید عملی ہے، اگرچہ اس کے پیچھے عقیدہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہی قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو جائے تو یہ شرک عملی ہوگا۔ جب شرک عملی ہوگا تو اس کے پس منظر میں شرک اعتقادی ہوگا۔ شرک ہو نہیں سکتا عملاً جب تک عقیدہ نہ ہو۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ نبی، پیر، ولی، فقیر، درویش کوئی بھی ہے، امام کوئی بھی ہے، کہ وہ میری قربانی کا نذر و نیاز کا مستحق ہے، میں اس کے نام پہ نظر دوں، میں اس کے نام پہ نیاز دوں، میں اس کے نام پہ قربانی کروں، یہ شرک ہے۔ جب وہ قربانی کرتا ہے اس کے شرک کا عملاً اظہار ہوتا ہے، اور عملاً اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے دل میں یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ شیطان کرواتا، کیونکہ شیطان نے ازل میں اللہ سے کہہ دیا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یا اللہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ وصول کر کے رہوں گا، وہ تجھے چھوڑ کے غیر اللہ کے نام قربانی کریں گے، نذر و نیاز دیں گے۔ وَلَقَدْ